کیسر کے پورے محل میں ہر طرف خاموشی کے پہرے تھے، لیکن تہ خانے کے اندر قاسم جاگ رہا تھا۔ اس کا میلا کچیلا کمبل تو سردی روکنے کے لیے ناکافی تھا، البتہ خود تہ خانے کا موسم باہر کی نسبت بہت بہتر تھا۔ قاسم اپنی کوٹھڑی کی عقبی دیوار سے پیٹھ لگائے عثمانی افواج کی آمد کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب تو سلطان محمد خان کے فاتحانہ داخلے کے بعد ہی اسے آزادی کا سورج نصیب ہو سکتا تھا۔ تہ خانے کی لمبی راہداری میں ایک اکلوتی مشعل روشن تھی، جس کی روشنی قاسم کی کوٹھڑی کے سامنے تک پہنچتے پہنچتے بہت کم ہو گئی تھی۔ قاسم جس دیوار کے ساتھ پیٹھ لگائے بیٹھا تھا، یہ عقبی دیوار تھی، اور اس طرح قاسم کی نظریں کوٹھڑی کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں، جو تہ خانے کی لمبی راہداری میں کھلتا تھا اور موٹی موٹی آہنی سلاخوں سے بنایا گیا تھا۔ مان قاسم کو خاموش بیٹھے بیٹھے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اس کی چھٹی حس یکلخت بیدار ہو گئی، اور اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے علاوہ بھی تہ خانے کے اندر کوئی موجود ہے۔ قاسم کی تمام حسیات سمٹ کر اس کے کانوں میں آ گئیں، اور وہ پوری توجہ کے ساتھ تہ خانے کے اندر کسی قسم کی آہٹ سننے لگا، لیکن تہ خانے کا ہولناک سناٹا اپنی تمام تر ہیبت سمیت ویسے کا ویسا تھا۔ نہ جانے کیوں قاسم کے دل میں بھوت پریت کا خیال آنے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ تہ خانے کا ایک ہی دروازہ ہے جو تمام کوٹھڑیوں کے آگے سے گزرنے والی راہداری کے اختتام پر چند زینے طے کرنے کے بعد موجود ہے۔ جب بھی کوئی تہ خانے میں داخل ہوتا اسی دروازے سے داخل ہوتا۔ دن میں 2 بار جب گونگا غلام تہ خانے میں آتا تو پرانے گواڑوں کی طرح چڑچڑاہٹ کی آواز سن کر قاسم کو خود بخود پتہ چل جاتا کہ کوئی آیا ہے، لیکن آج تو یہ دروازہ بند تھا۔ پھر قاسم کو کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے اس زندان کے اندر اس کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ وہ یکدم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں کوٹھڑی کی سلاخوں پر لگی ہوئی تھیں۔ یکلخت اسے ایسے لگا جیسے مشعل کی تھرکتی ہوئی لو خود بخود رک گئی ہو، اور پھر قاسم کے کانوں نے پہلی بار راہداری کے دوسرے سرے سے، جو مضبوط پتھروں کی دیوار سے بند تھا، ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز سنی۔ اب تو قاسم کو پوری طرح یقین ہو چکا تھا کہ زندان کی تاریک راہداری میں کوئی مافوق الفطرت ہستی موجود ہے۔ وہ توقع کرنے لگا کہ ابھی اس کے سامنے کوئی بھوت یا دیو نمودار ہوگا، اور پھر مشعل کی مدھم روشنی میں قاسم نے اپنی کوٹھڑی کے باہر سرخ انگارہ آنکھوں والا ایک دیو دیکھ لیا۔ یہ شاغال تھا۔ اس کا بھاری بھرکم تن و من جسم اور گنجا سر اس تاریک راہداری میں انتہائی ہیبتناک دکھائی دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو قاسم کی سانسیں رکنے لگی۔ اسے سونیا کی باتوں پر یقین آنے لگا کہ شاغال سچ مچ میں بھوت پریت ہے، لیکن پھر قاسم نے فوراً دل ہی دل میں خود کو ڈانٹا اور اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیا۔ وہ ایک بہادر سپاہی تھا، چنانچہ ڈر یا خوف اس کے نزدیک سے بھی نہ گزرتے تھے۔ قاسم کے دل سے خوف کا بادل چھٹا تو آنے واحد میں اس کی جگہ غصے نے لے لی۔ اب اسے یہ تو پرواہ نہ تھی کہ شاغال تہ خانے میں کہاں سے داخل ہوا۔ اب اسے صرف یہ فکر تھی کہ کاش وہ کسی طرح ان سلاخوں کو عبور کر کے شاغال پر حملہ کر سکتا۔ شاغال آہستہ قدموں سے چلتا ہوا سلاخوں کے بالکل نزدیک آ کر ٹھہر گیا۔ قاسم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شاغال کے داہنے ہاتھ میں اس کا وہی مخصوص عصا تھا، اور اس کی شیشناک جیسی چمکدار آنکھیں اس تاریکی میں بھی قاسم کو گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ شاغال کچھ دیر تک ایک ہی جگہ کھڑا رہا۔ یہ قدیم تہ خانہ، کوٹھڑیوں کی موٹی موٹی آئینی سلاخیں، مشعل کی روشنی میں زمین پر پھیلا ہوا شاغال کا دہشتناک سایہ، اور ان دیو مالائی کوٹھڑیوں میں چھایا ہوا پرہول سناٹا، یہ سب پراسرار شاغال کی ہیبت میں مزید اضافہ کرنے کا باعث تھے۔ قاسم کو شاغال کا سیاہ ہیولہ اور چمکتی ہوئی انگارہ آنکھیں ہندوستان کی مہا کالی دیوی کا تاثر دے رہی تھیں۔ شاغال کوٹھڑی کی سلاخوں کے بالکل نزدیک آیا اور اس نے اپنے عصا کو آہنی سلاخوں کے ساتھ انتہائی مدھم ضرب مار کر قاسم سے کہا، نوجوان، تم جانتے ہو تمہاری طویل اور تکلیف دہ قید ہمارے ایک اشارے پر عمل میں لائی گئی ہے، اور اب ہمارا ایک اشارہ ہی تمہیں آزادی دلانے کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں عظیم شاغال کو صرف مقدس نقشے کے بارے میں بتانا ہوگا۔ شاغال کے گلے میں عجیب طرح کی غراہٹ تھی۔
ایسے لگتا تھا جیسے دو شخص ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ در حقیقت یہ ایک خوفزدہ کر دینے والی آواز تھی۔ قاسم کی نظر شاگال کے عصا پر پڑی۔ یہ قد آدم عصا حقیقت میں ایک بھاری بھرکم اور موٹا سا ڈنڈا تھا۔ قاسم نے دیکھا کہ شاگال کا عصا زندان کی سلاخ سے پھسل کر ایک بالشت اندر کی جانب کھسک آیا تھا۔ نہ جانے کیوں قاسم کی ذہنی روح شاگال کے عصا پر اٹک گئی، لیکن قاسم شاگال کو جواب دینے سے غافل نہ تھا۔ وہ مقدس نقشے کا ذکر سن چکا تھا اور اسے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ مقدس نقشہ یقیناً قسطنطنیہ یا آیا صوفیہ سے متعلق کوئی اہم دستاویز ہے۔ قاسم چاہتا تھا کہ شاگال کی زبان سے مقدس نقشے کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکے۔ چنانچہ قاسم نے کہا، شاگال، تم یسوع مسیح کے سچے راہب نہیں، سچ پوچھو تو ایک مکار جادوگر ہو۔ میں مقدس نقشہ حاصل کر چکا ہوں، لیکن تمہیں نہیں دے سکتا، چاہے قید تو کیا مجھے جان سے کیوں نہ ہاتھ دھونے پڑے۔ اتنا کہہ کر قاسم نے شاگال کے مکروہ چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ وہ شاگال کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا اور شاگال کا رد عمل اس کی توقع کے عین مطابق نکلا، کیونکہ شاگال کی آنکھوں میں تجسس کی لہر نظر آئی اور وہ ایک دم مزید آگے بڑھ کر آہنی سلاحوں کے بالکل ساتھ لگ گیا۔ قاسم بھی کمبل لپیٹے لاغر قدموں کے ساتھ چلتا ہوا سلاحوں کے نزدیک آ کر ٹھہر گیا، لیکن اس سے پہلے کہ قاسم آہنی سلاحوں کے نزدیک ایک قدم کے فاصلے پر پہنچتا، شاگال نے عصا سیدھا کرتے ہوئے اسے رکنے کا حکم دیا اور کہا، نوجوان جاسوس، وہیں رک جاؤ۔ یاد رکھو میں تم سے ہر قیمت پر مقدس نقشہ حاصل کر کے رہوں گا، کیونکہ اس مقدس نقشے میں پورے قسطنطنیہ کی جان ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ قاسم مقدس نقشے کے بارے میں خود بھی کچھ نہ جانتا تھا۔ اس نے مقدس نقشہ نہ دینے کی بات کر کے دراصل اندھیرے میں تیر چلایا تھا، لیکن اب اسے مقدس نقشے کی اہمیت کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی اثناء میں شاگال نے اپنا عصا ایک مرتبہ پھر اٹھایا اور قاسم سے آخری بار کہا، نوجوان، میں جانتا ہوں تم نے سپہ سالار نوٹاراس کی وطاست سے مقدس نقشے کو حاصل کر لیا ہے اور بطریق اعظم کی ملازمت کے دنوں میں خود کسی جگہ چھپا دیا۔ اگر تم نے نقشے کے بارے میں نہ بتایا تو تمہاری زندگی کو عثمانی لشکر کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ شاگال کا عصا اٹھا ہوا تھا۔ مان قاسم کے ذہن میں ایک حیران کن ترکیب آئی اور اس نے جھپٹ کر شاگال کے عصے پر ہاتھ ڈال دیا۔ قاسم کی یہ حرکت اس مکار بطریق کے لیے یکسر غیر متوقع تھی۔ شاگال نے سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن قاسم نے اس کے عصا کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر پورے زور کے ساتھ اپنی جانب جھٹکا۔ شاگال تو سلاحوں سے پرلی جانب تھا، چنانچہ اس کا بھاری بھرکم وجود اپنے پیروں پر سنبھل نہ سکا اور وہ ایک جھٹکے کے ساتھ کوٹھڑی کی آہنی سلاحوں سے آ ٹکرایا۔ قاسم کا جھٹکا بہت زوردار تھا۔ شاگال کا سر اور ماتھا آہنی سلاحوں کے ساتھ ٹکرایا تو اس کی پیشانی پھٹ گئی، عصا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور آہنی سلاحوں پر شاگال کا تازہ خون قطروں کی صورت جم گیا۔ قاسم کے ہاتھ شاگال کا قد آدم عصا آ چکا تھا، لیکن شاگال پیشانی پر ضرب کھانے کے بعد کسی بھوت پریت یا چھلاوے کی طرح آنے واحد میں غائب ہو چکا تھا۔ قاسم نے سلاحوں کو پکڑ کر عجلت کے ساتھ دائیں بائیں جھانکا۔ وہ شاگال کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ شاگال آخر ایک لمحے میں کہاں غائب ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں شاگال کا مضبوط عصا تھا، مگر اسے راداری کے بائیں کونے میں سے گڑ گڑاہٹ کی آواز ایک بار پھر سنائی دی اور اب قاسم کے ذہن میں ایک زبردست جھماکہ ہوا۔ اچھا، تو گویا اس طرف سے کوئی خفیہ راستہ ہے، کیونکہ دیوار کی گڑ گڑاہٹ سے صاف پتہ چلتا تھا کہ راداری کے بائیں کونے میں دیوار اپنی جگہ سے سرک رہی ہے۔ اب قاسم کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اگر کسی طرح ان سلاحوں والی کوٹھڑی سے نکل جائے تو خفیہ راستے کے ذریعے آسانی سے فرار ہو سکتا ہے۔ قاسم سوچ رہا تھا کہ شاگال یقیناً یہی راستہ استعمال کر کے تہہ خانے میں آیا اور گیا تھا۔ قاسم کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے داروغہ شاہی بھی اس راستے سے بےخبر ہو، لیکن قاسم کا یہ خیال غلط نکلا۔ داروغہ شاہی تہہ خانے کے خفیہ راستے کو جانتا تھا۔ ہوا یوں کہ شاگال کے چلے جانے کے کچھ ہی دیر بعد قاسم کو راداری کا دروازہ کھلنے کی چڑچڑاہٹ سنائی دی۔
تو اب گویا سیدھے راستے سے کوئی آ رہا تھا۔ سیدھے راستے سے تو کوئی سپاہی آ سکتا تھا۔ قاسم کو خیال آیا کہ راہداری میں تھوڑی دیر پہلے پیدا ہونے والی زوردار آواز شاگال کا سر سلاحوں سے ٹکرانے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ یقیناً بیرونی عمارت میں سنی گئی ہوگی، اور اسی آواز کو سن کر کوئی سپاہی تہ خانے میں بغرض تفتیش آ رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر قاسم نے انتہائی تیزی کے ساتھ شاگال کا مضبوط اور لمبا عصا کوٹھڑی میں بچھی گھاس پھونس میں چھپا دیا۔ قاسم کا خیال درست نکلا۔ واقعتاً 2-3 سپاہی برہنہ شمشیریں ہاتھوں میں لیے زینوں سے اتر کر تہ خانے میں آئے۔ ان کے دوسرے ہاتھ میں الگ الگ مشلیں تھیں۔ سپاہی احتیاط کے ساتھ چلتے ہوئے قاسم کی کوٹھڑی کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک نے آتے ہی قاسم سے سوال کیا، یہ آواز کیسی تھی؟ کون سی آواز؟ دھماکے کی آواز جو ابھی کچھ دیر پہلے تہ خانے میں ابھری۔ سپاہیوں اور قاسم کے درمیان مکالمہ ہونے لگا۔ قاسم نے کہا، دراصل ایک بھوت تہ خانے میں آ گیا تھا۔ قاسم نے کسی قدر طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہی سپاہی بولا، بھوت؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ شاید تینوں سپاہی توہم پرست تھے۔ بھوت کا ذکر سنتے ہی کسی قدر خوفزدہ ہو گئے۔ اب قاسم نے مزہ لیتے ہوئے کہا، ہاں بھوت، ایک سرخ انگارہ آنکھوں والا دیویکل گنجا بھوت۔ در حقیقت وہ ایک دیو تھا۔ قاسم سچ مچ سپاہیوں کو ڈرانے لگا۔ اب تینوں سپاہی مزید یہاں رکنا نہ چاہتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشلیں تھیں۔ انہیں تہ خانے میں شاگال کے آنے کا ایک ایک ثبوت دکھائی دے سکتا تھا، لیکن بھوت کا ذکر سن کر وہ الٹے قدموں دوڑے۔ اب قاسم نے آخری وار کیا، ٹھہرو بہادر سپاہیوں، ٹھہرو، پہلے ان سلاحوں کو تو دیکھ جاؤ۔ قاسم نے شاگال کو اس قدر زوردار جھٹکے سے سلاحوں پر ٹکر دی تھی کہ تہ خانے کی سلاحیں اس جگہ سے کسی قدر ٹیڑھی ہو چکی تھیں۔ قاسم کے کہنے پر پہرےدار سپاہیوں نے مڑ کر سلاحوں کا معائنہ کیا، اور جب انہیں ٹیڑھی سلاحوں پر خون کے دھبے دکھائی دیے تو مارے خوف کے ان کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہاں سچ مچ کوئی بھوت آیا تھا۔ وہ کوئی بات کیے بغیر تیز قدموں سے چلتے ہوئے واپس نکل گئے۔ سپاہیوں کے چلے جانے کے بعد کچھ دیر بعد داروغہ شاہی تہ خانے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بھی مشل تھی، اور 2 سپاہی اس کے عقب میں چل رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ آدھی رات کے اس سمے سپاہیوں نے داروغہ شاہی کو جا کر جگایا ہو اور بھوت کے بارے میں بتایا ہو۔ داروغہ شاہی توہم پرست شخص نہ تھا۔ وہ بے دھڑک تہ خانے میں داخل ہوا اور سیدھا قاسم کی کوٹھڑی کے پاس آ کر رکا۔ اس نے خون آلود سلاحوں کا معائنہ کیا اور پھر راہداری کے فرش پر تفتیشی نگاہوں سے مشل کی روشنی ڈال ڈال کر دیکھنے لگا۔ داروغہ شاہی کو تہ خانے میں کسی کے آنے کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ راہداری میں شمالی جانب کی خشک گھاس پھوس بھی بکھری پڑی تھی، اور کسی کے قدموں کے نشانات چلتے ہوئے شمالی دیوار تک چلے گئے تھے۔ داروغہ شاہی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتا ہوا راہداری کی شمالی دیوار کے بالکل نزدیک آ کر رک گیا۔ یہ پتھریلی دیوار راہداری کو بند کرتی تھی۔ یہ تہ خانے کی سب سے تاریک جگہ تھی، اور اس طرف کی کوٹھڑیوں میں چوہوں اور سانپوں کا راج تھا۔ داروغہ شاہی پتھریلی دیوار کی جڑوں میں گہری نظر سے غور کرنے لگا۔ وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا کوئی شخص تہ خانے کے خفیہ راستے سے تو نہیں آیا۔ داروغہ شاہی خفیہ راستے کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ یہ دیوار ایک خفیہ اینٹ ہلانے پر اپنی جگہ سے ایک گڑ گڑاہٹ کے ساتھ سرکنے لگتی تھی۔ داروغہ شاہی کو یہی معلوم ہوا کہ کوئی شخص یقیناً خفیہ راستے سے آیا ہوگا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو محل سے باہر تک چلی گئی تھی۔ اس سرنگ کی حقیقت یہ تھی کہ اس کے بارے میں شہنشاہ یا داروغہ شاہی کے علاوہ کسی کو علم نہ تھا۔ شہنشاہ کے علم میں بھی یہ خفیہ راستہ داروغہ شاہی کے بتانے پر ہی آیا تھا۔ داروغہ شاہی اس وجہ سے بے حد حیران تھا کہ آخر وہ تیسرا شخص کون ہو سکتا ہے جو خفیہ سرنگ کے بارے میں جانتا ہے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ تیسرا شخص بطریق شاگال ہے۔ ایک خیال کے تحت داروغہ نے اپنے ساتھ آئے دونوں سپاہیوں کو واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں اکیلا داخل ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب سپاہی واپس چلے گئے تو داروغہ شاہی نے واپس جا کر تہ خانے کا اکلوتا دروازہ بند کر دیا۔ اب کوئی شخص سیدھے راستے سے راہداری میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ داروغہ نے اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر مضبوطی سے جما لیا۔
وہ قاسم کی کوٹری کے قریب سے گزرا تو کچھ سوچ کر رک گیا اور بولا، سنا ہے تمہیں کوئی بھوت نظر آیا ہے، سرخ انگارہ آنکھوں والا دیو۔ ہاں وہ گنجا بھی تھا، وہ کسی بیل کی طرح ہٹا کٹا تھا۔ قاسم کے لہجے کی سچائی سن کر داروغہ سوچ میں پڑ گیا، لیکن اگلے لمحے وہ خفیہ سرنگ میں داخل ہونے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ داروغہ شاہی کے ذہن میں خیال آیا کہ قاسم کہیں خفیہ سرنگ کے راستے سے واقف ہی نہ ہو جائے۔ اسی ڈر کے تحت داروغہ نے احتیاط سے کام لینا شروع کیا۔ ویسے بھی راہداری کا دوسرا سرا قاسم کی نظروں سے کافی اوجھل تھا، لیکن قاسم تو پہلے ہی یہ اندازہ کر چکا تھا کہ تہہ خانے میں کوئی خفیہ راستہ موجود ہے۔ داروغہ شاہی شمالی دیوار کے پاس جا کر رک گیا اور پھر اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے سر پر نیچی چھت کی ایک اینٹ کو زور سے دبایا۔ اگلے لمحے راہداری کی دیوار میں گڑگڑاہٹ کی آواز گونجی اور دیوار اپنی جگہ سے سرکنے لگی۔ یہ ایک تاریک سرنگ تھی۔ مشل کی روشنی سرنگ میں داخل ہوئی تو داروغہ شاہی کو سرنگ کی حالت دیکھ کر ایسے لگا جیسے یہ سرنگ صدیوں سے اسی طرح ویران پڑی ہے۔ دیوار سرکتے ہی بہت سی چمگادڑیں اپنی پرسکون جنت میں بیتاب ہو گئیں۔ مکڑی کے بڑے بڑے جالے جگہ جگہ سرنگ میں راستہ روکے کھڑے تھے، لیکن شاگال کے گزرنے سے ان دیوار نما جالوں میں محرابی دروازے بن گئے تھے۔ سرنگ کے فرش پر بھربھری مٹی بکھری پڑی تھی اور شاگال کے قدموں کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ نہ جانے کیوں داروغہ شاہی کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ بھوت پریت پر یقین نہ رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے دل پر آسیبوں کا قبضہ چھانے لگا۔ داروغہ شاہی کے ہاتھ میں مشل کی لو رقص کر رہی تھی اور سرنگ میں بننے والے پرہیبت سائے منوس بدروحوں کی طرح اچھل کود رہے تھے۔ سرنگ بہت طویل تھی، جبکہ داروغہ کے ہاتھ میں پکڑی مشل کی روشنی زیادہ دور تک نہ جاتی تھی، بلکہ تھوڑا آگے جا کر روشنی اور تاریکی آپس میں اس طرح مدغم ہو رہے تھے کہ ہر سایہ خود ایک دیو دکھائی دیتا تھا۔ اور پھر سرنگ کے پرہول سناٹے میں داروغہ شاہی کے بھاری بوٹوں کی ٹھک ٹھک دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ اب داروغہ شاہی کے دل پر دہشت سی چھانے لگی تھی۔ داروغہ شاہی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا تو مان اسے دور سرنگ میں دو سرخ آنکھیں اپنی جانب گھورتی ہوئی دکھائی دیں، جیسے رات کی تاریکی میں کالی بلی کی آنکھیں کسی انگارے کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ بالکل اسی طرح داروغہ شاہی کے قدم رک گئے اور اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ سرنگ میں بھوت ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ سکتے میں آ گیا، لیکن پھر یکدم اسے ہوش آیا اور وہ الٹے قدموں بھاگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر سرنگ کے دہانے کو عبور کیا اور راہداری میں آ گیا۔ داروغہ شاہی نے پلک جھپکتے میں دہانے کی اینٹ ہلائی اور سرنگ بند ہو گئی، لیکن وہ ابھی تک خوفزدہ تھا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور ذہن مسلسل دو سرخ انگارہ آنکھوں پر لگا ہوا تھا۔ داروغہ شاہی شمالی دیوار سے واپس جانے کے لیے مڑا اور جب چلتا ہوا قاسم کی کوٹھری کے سامنے پہنچا تو قاسم اپنے پہلے اور آخری منصوبے کے لیے مستعد کھڑا تھا۔ قاسم سلاحوں کے ساتھ لگ کر راہداری کے بالکل نزدیک تاریکی کا ایک حصہ بن کر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شاگال کا مضبوط عصا تھا۔ داروغہ شاہی جو ہی قاسم کی کوٹھری کے آگے سے گزرنے لگا، اس نے قاسم کی جانب مڑ کر دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ قاسم کو کھڑے ہو کر دیکھتا یا کچھ کہتا، قاسم کا ڈنڈا اپنا کام دکھا چکا تھا۔ یہ شاگال کا وہی عصا تھا جو قاسم نے گھاس پھوس میں چھپا رکھا تھا۔ قاسم نے شاگال کا عصا دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر داروغہ شاہی کے سر پر دے مارا اور داروغہ شاہی کی کھوپڑی پچک گئی۔ داروغہ شاہی کا بھیجا اس کے کانوں کے راستے سے نکلتا ہوا اڑ کر دیوار سے جا چپکا۔ وہ جہنم رسید ہو چکا تھا۔ داروغہ شاہی اپنی جگہ لہرایا اور راہداری میں شرکن غربن لڑک گیا۔ اس کی مشل گر کر بجھ گئی۔ قاسم تیزی کے ساتھ نیچے بیٹھا اور داروغہ شاہی کو ٹانگ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اوپر کی منزل پر موجود سپاہی بے خبر تھے۔ قاسم نے داروغہ شاہی کے لباس کو ٹٹولا تو کوٹھری کی چابیاں نکل آئیں۔ اب قاسم کے لیے یہاں سے فرار ہونا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور آہنی دروازے کے تالے کو ایک چابی ڈال کر کھول لیا۔ شاگال کا عصا قاسم کے ہاتھ میں تھا، جس کے ایک سرے پر داروغہ شاہی کی پچکی ہوئی کھوپڑی کا مواد تھا۔ قاسم کئی ماہ بعد آہنی دروازہ دھکیل کر
کوٹھڑی سے باہر نکلا تو آزادی ملنے کی خوشی میں یہ بھول گیا کہ چند لمحے پہلے شاگال جیسا خطرناک شخص یہاں آیا تھا۔ راہداری میں زینوں کی جانب اگلوتی مشل جل رہی تھی۔ قاسم کو اگر سرنگ سے جانا تھا تو اس مشل کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ قاسم دبے قدموں کے ساتھ راہداری کے زینوں کی جانب بڑھا۔ قاسم نے راہداری کی اگلوتی مشل اٹھائی اور اب وہ سرنگ کا خفیہ راستہ تلاش کرنے کے لیے شمالی دیوار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ قاسم پتھریلی دیوار کے سامنے پہنچ کر رک گیا اور دیوار پر چاروں طرف ہاتھ مار کر کوئی ایسی اینٹ ڈھونڈنے لگا جو خفیہ راستے کی کلید ہو سکتی تھی۔ ادھر جب زینوں کے نزدیک سے مشل ہٹی تو اوپر کی منزل پر بیٹھے سپاہیوں کو پتہ چل گیا کہ زینوں پر لگی مشل کو ہٹا لیا گیا ہے، کیونکہ تہخانے کا بیرونی دروازہ جو اوپر کی منزل میں کھلتا تھا اپنی چھوٹی چھوٹی جھریوں سے تہخانے کی روشنی ایک پیغام کے طور پر اوپر منتقل کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ جو ہی سپاہیوں کو تہخانے میں غیر معمولی حرکت کا احساس ہوا وہ چونک گئے۔ انہوں نے اپنی تلواریں نکال لیں، لیکن بھوت پریت کا ڈر انہیں تہخانے میں داخل ہونے سے باز رکھے ہوئے تھا۔ ایک سپاہی نے جرأت کر کے اپنے سالار داروغہ شاہی کو پکارا، لیکن کوئی جواب نہ پا کر وہ تینوں بھوتوں کے خوف میں بری طرح مبتلا ہو گئے۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ جاسوس قیدی آزاد ہو جائے گا۔ قاسم راہداری میں ابھی تک دیوار ہٹانے کی کلید ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے سپاہیوں کے پکارنے کی آواز سنائی دی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اب اسے جو کچھ کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ قاسم کے بائیں ہاتھ میں مشل اور شاگال کا عصا تھا اور دائیں ہاتھ سے وہ اینٹوں کو ٹٹور رہا تھا، جبکہ داروغہ شاہی کی وہ تلوار جو قاسم نے اٹھا لی تھی قاسم کے پہلو میں لٹک رہی تھی۔ قاسم کافی دیر تک اینٹ تلاش کرتا رہا تھا۔ بالآخر اس نے اپنے سر پر موجود چھت کی اینٹوں کو بھی ٹٹولنا شروع کر دیا اور پھر یکلخت گڑگڑاہٹ کی آواز سن کر اس کی باچھیں کھل گئیں۔ قاسم سرنگ میں داخل ہوا تو اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کرنے پر مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور مشل کی روشنی میں تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ آگے بڑھتے بڑھتے اچانک اسے خیال آیا کہ یہاں مکروہ شاگال بھی ہو سکتا ہے، اور پھر یہی وقت تھا جب شاگال اس کے سامنے تھا۔ وہ دراصل دو آنکھیں تھیں جو چند قدم کے فاصلے پر قاسم کو گھور رہی تھیں۔ انہی دو آنکھوں کی دہشت نے داروغہ شاہی کو بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ گویا شاگال ابھی تک سرنگ میں ہی موجود تھا۔ قاسم کے اعصاب تن گئے اور اس نے داروغہ شاہی کی جو تلوار اٹھائی تھی اسے بے نعام کر لیا، جبکہ قاسم کے بائیں ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل بھی تھی اور بھاری بھرکم ڈنڈا بھی تھا۔ یہ دونوں اشیاء ایک ہاتھ سے پکڑ کر قاسم کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ چنانچہ قاسم نے ڈنڈے اور مشل میں سے صرف ایک مشل کا انتخاب کیا اور شاگال کے منوس ڈنڈے کو ایک طرف پھینک دیا۔ قاسم نے ڈنڈا پھینکا، لیکن اگلے لمحے ایک منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہی دو سرخ آنکھیں جو کسی کالی بلی کی طرح چمک رہی تھیں یکدم ڈنڈے کی جانب لپکیں اور پھر قاسم نے دیکھا کہ ایک بڑا سا سیاہ رنگ کا بندر جھپٹ کر شاگال کے عصا تک پہنچا اور شاگال کے عصا کو اٹھا کر بجلی کی رفتار سے الٹے قدموں بھاگ گیا۔ اس تاریک اور بھیانک سرنگ میں سرخ آنکھوں والا بندر دیکھ کر قاسم کے پسینے چھوٹ گئے۔ قاسم نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور بندر پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن زندان کی سرنگ کا وہ پراسرار بندر پلک جھپکتے میں غائب ہو چکا تھا۔ قاسم دیر تک کسی چیتے کی طرح مستعد کھڑا رہا، لیکن اب سرنگ میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں بھی اب اپنی جگہ موجود نہ تھیں۔ قاسم نے سوچا شاگال کے عصا میں کوئی خاص بات تھی، تبھی تو اس کا پراسرار بندر ڈنڈا واپس حاصل کرنے کے لیے سرنگ میں موجود تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو قاسم کو ایسے لگا جیسے شاگال نے بندر کا روپ دھار لیا ہو، لیکن پھر اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور خود کو سمجھایا کہ یہ شاگال کا پالتو بندر تھا جو اس کا عصا لینے کے لیے موجود تھا۔ قاسم نے محسوس کیا جیسے اب سرنگ میں کوئی نہ تھا۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف نکلتا چلا گیا اور چند ساتھ بعد وہ آزاد تھا۔ قاسم کے فرار کی خبر کیسر روم پر برق بن کر گری۔ پرانے اور تجربہ کار داروغہ شاہی کی موت نے ایوان سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ فرار کے واقعے کی تفصیل معلوم ہوئی تو کیسر روم کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور پھر جب اسے محافظ سپاہیوں نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے تہخانے میں
ایک سرخ آنکھوں والا دیو داخل ہوا تھا تو قیصر روم کا دھیان فوراً اپنے خواب کی طرف بٹ گیا۔ مارسی قیصر کو یہ تعبیر بتا چکی تھی کہ جب تک سرخ آنکھوں والا دیو نما انسان شہنشاہ خود قتل نہیں کرے گا، قسطنطنیہ کی نجات ممکن نہیں۔ قیصر بھی شاگال کو ہی اپنے خواب والا دیو سمجھتا تھا۔ قاسم کی گرفتاری کے روز آیا صوفیہ میں قیصر شاگال کو دیکھتے ہی مارسی کی بتائی ہوئی تعبیر کے مطابق قتل کرنے کے لیے اٹھنا چاہتا تھا، لیکن شاگال کی خطرناک چمکدار آنکھوں نے اس روز قیصر کو اپنے سحر میں جکڑ لیا، اور آج خبر ملی تھی کہ سرخ آنکھوں والا دیو قاسم کے فرار سے پہلے تہہ خانے میں دیکھا گیا تھا۔ اب قیصر کو مارسی کی تعبیر پر دل سے یقین آنے لگا، کیونکہ قاسم کا فرار ان نازک ایام میں قیصر روم کے لیے بہت برا شگون تھا۔ قیصر کے قاصد اور جاسوس اسے سلطان محمد فاتح کے لشکر کی ایک ایک خبر پہنچا رہے تھے۔ سلطانی لشکر ادرنا سے چل پڑا تھا۔ سردیاں گزرنے والی تھیں۔ ادرنا سے اسلامی افواج روانہ ہوئیں تو اہل شہر دور تک اپنے لشکر کو الوداع کہنے کے لیے آئے۔ ان کا نوجوان اور محبوب سلطان محمد خان ثانی بن مراد خان ثانی ایک عظیم تاریخی مہم پر روانہ ہو رہا تھا۔ سلطان کے لشکر کا ہر سپاہی اپنے آپ کو اس مبارک لشکر کا حصہ سمجھ رہا تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھا لشکر قرار دیا تھا۔ لشکر نے پہلا پڑاؤ صرف 50 کوس کے فاصلے پر کرنا تھا۔ سلطان کا ہراول دستہ جو یعنی چری کے بہترین اور بہادر شہ سواروں کا مجموعہ تھا، عجب شاہانہ انداز میں سب سے آگے آگے چل رہا تھا۔ جاگیرداروں کی فراہم کردہ فوج کو ملا کر سلطانی لشکر کی تعداد 1 لاکھ کے قریب تھی۔ اٹھلا کر چلتے ہوئے شہ سواروں کے عقب میں بڑے اسلحے اور بھاری توپوں کی گاڑیاں رواں دواں تھیں۔ ان کے پیچھے پیدل افواج کا زیرپوش دستہ عجب سما پیش کر رہا تھا۔ یعنی چری کے ہراول کی سپہ سالاری پر آغا حسن، دائیں بازو پر احمد قدک پاشا اور بائیں بازو پر محمود پاشا تھے۔ قلب لشکر میں خود سلطان ایک قداور سفید گھوڑے پر سوار تمام افواج کی کمان کر رہا تھا۔ لشکر کے پیچھے پیچھے سینکڑوں بیل گاڑیاں، گدا گاڑیاں اور بے شمار اونٹ تھے، جن پر لشکر کے لیے رسد کا سامان لدا تھا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے ادرنا کی نوجوان مسلمان لڑکیوں کا ایک بڑا دستہ تھا، جس کی کمان بوزنیائی شہزادی حمیرہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس تاریخی لشکر میں شامل ہونے کی سعادت سے قاسم بن ہشام کا بڑا بھائی طاہر بھی محروم نہ رہا، اور اس طرح قاسم کا پورا خاندان قسطنطنیہ کے فاتح لشکر میں شامل ہونے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ طاہر کے دونوں بیٹے عمر اور علی اب بچے نہیں تھے، بلکہ 9 عمر لڑکے تھے، جو ننھے مجاہدوں کے طور پر لشکر کے خدام میں شامل کر لیے گئے تھے۔ بوڑھے عباس کی بیٹی مریم بھی مرہم پٹی کرنے والی عورتوں میں شامل تھی۔ لشکر میں دیکھنے لائق سب سے حسین چیز پیتل کی چمکدار وہ توپ تھی، جس کے پہلو میں ایک محفوظ نشست پر عظیم آہن گر قربان براجمان تھا۔ یہ 2 ایکل توپ جہاں سے گزرتی سلطان محمد خان کی فتح کا اعلان کرتی جاتی۔ اسلامی افواج تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر پڑاؤ کرتی ہوئی قسطنطنیہ کی جانب بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ لشکر تھا، وہی لشکر جو قسطنطنیہ پر فیصلہ کن حملہ کرنے جا رہا تھا۔ اسی لشکر کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لوگے، پس بہتر امیر اس کا امیر ہوگا اور بہتر لشکر وہ لشکر ہوگا۔ اسی لشکر کا ایک بڑا حصہ عثمانی بحریہ پر مشتمل تھا، جس کا امیر البحر سلطان محمد خان نے ایک پرانے جنگجو ملاح سردار بلوط اغلن کو مقرر کیا۔ سلطان کے بیڑے میں زیادہ تر جہاز اور کشتیاں بالکل نئے بنے ہوئے تھے۔ سلطانی بحریہ کا ہراول عباس کی قیادت میں پہلے ہی آبنائے باسفورس کی ناکہ بندی کر چکا تھا۔ عثمانی لشکر کی آمد کا سن کر اہل قسطنطنیہ خوف اور پریشانی کا بری طرح شکار ہو چکے تھے۔ قسطنطینوی افواج کا سپہ سالار نوٹاراس اپنا غم غلط کرنے کے لیے شراب و کباب کا سہارا لے رہا تھا۔ شہنشاہ دوسرے ممالک کی کمک کا منتظر تھا، جبکہ عام عوام شب و روز اس خطرے کو ٹالنے کے لیے اپنے خداوند کے حضور گڑ گڑا رہی تھی۔ آیا صوفیہ میں ان دنوں بھیڑ رہتی،
خصوصاً اتوار کے روز چرچ میں عبادت کے لیے کوئی نشست خالی نہ ملتی، اور پھر اتوار کی ایک صبح جب قسطنطنیہ پر جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، آیا صوفیہ میں عبادت کے لیے آنے والوں کا خوب رش تھا۔ سونیا اپنے کمرے سے نکل کر چرچ کے ہال میں آئی۔ وہ بھی اپنے خداوند کے حضور گڑ گڑانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے محبوب کی رہائی کے لیے خداوند کی منتیں کرنے آئی تھی۔ اس کا دل چور چور تھا جب سے قاسم گرفتار ہوا تھا۔ سونیا کی زندگی تاریک ہو گئی تھی، لیکن یہ تاریکی محض اداسی تھی، وگرنہ قاسم سے ملنے کے بعد سونیا کی تاریک زندگی میں روشنی آ چکی تھی۔ اس روز سے لے کر اب تک اس نے خود کو کسی کے بستر کی زینت نہ بننے دیا تھا۔